الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کی کچھ تشریح کا آغاز میں نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا. سورہ انشقاق کی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اہم حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اسے مشقتیں تو اٹھانی پڑتی ہی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، نیک اور دیندار ہو یا فاسق اور فاجر، دولت مند ہو یا غریب، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں مشقتیں اٹھانی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا اسی طرح بنائی ہے. لیکن کوئی شخص ساری مشقتیں صرف دنیا کے لیے اٹھاتا ہے کہ دنیا میں مجھے مزہ مل جائے، دنیا میں راحتیں حاصل ہو جائیں، دنیا میں دولت مند ہو جاؤں. ساری اس کی دوڑ دھوپ اور سوچ بچار کا محور بس یہ دنیا ہوتی ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو مشقت اٹھاتا ہے لیکن ساتھ میں وہ مشقت اپنے اللہ کے لیے اٹھاتا ہے، اپنے خالق و مالک کے لیے اٹھاتا ہے. مشقتیں دونوں اٹھا رہے ہیں. کوئی دنیا میں ہمیشہ چین آرام سکون سے نہیں رہے گا. محنتیں دونوں کو کرنی پڑیں گی، مشقتیں دونوں کو اٹھانی پڑیں گی. لیکن ایک کا انجام یہ ہے کہ جب قبر کے کنارے پہنچا
تو بس اس کی دنیا کے اندر جو کچھ اس نے دوڑ دھوپ کر کے کچھ لذتیں حاصل کی تھیں، آرام حاصل کیا تھا، وہ قبر کے کنارے جا کر ختم ہو گیا. آگے کی زندگی اس کی انتہائی خراب. اور جس نے مشقتیں اٹھائیں اللہ کے لیے اٹھائیں، تو اس کا انجام یہ ہے کہ آخر میں جا کر مرنے کے بعد بھی قبر میں، قبر کے بعد حشر میں، حشر کے بعد آخرت کی زندگی میں اس کے لیے من پسند زندگی کی راحتیں ہیں. یہ حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس صورت میں بیان فرمائی ہے. اور پھر دونوں قسم کے لوگوں کا یہ فرق بیان کیا ہے کہ پہلی جو قسم وہ قسم ہے کہ جس نے مشقتیں تو اٹھائیں لیکن اللہ کے لیے اٹھائیں. اگر دنیا میں تجارت بھی کی تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے کی، ملازمت کی تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے کی، گھر والوں کے ساتھ ہنسا بولا تو بھی اللہ کو راضی کرتے ہوئے کیا، تو اس کا انجام کیا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب آسان لیا جائے گا. ایک پیشی ہوگی، سرسری انداز میں گزار دیا جائے گا، کہا یا جاؤ جنت میں جا کر بیٹھو. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اور دوسری قسم جس نے مشقتیں محنتیں اٹھائیں خالص دنیا ہی کے لیے، اللہ میاں کا خیال ہی نہیں آتا تھا، مرنے کا خیال نہیں آتا تھا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا خیال بھی نہیں آتا تھا، اس کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہاں جا کر میری زندگی کیسی ہونی ہے. تو فرمایا اس کا انجام کیا ہے؟ وہ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، کہ جس کا اعمال نامہ پشت کی طرف سے دیا گیا، بائیں طرف سے، وہ پشت کی طرف سے نہیں پیچھے سے دیا گیا. جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اعمال نامہ سامنے سے عزت کے ساتھ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا حساب بھی آسان ہوگا. اور جس کا اعمال نامہ پیچھے سے دیا گیا، پیچھے سے آ کے پکڑا دیا گیا، فسوف یدعو ثبورا، تو یہ پیچھے سے دیا جانا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میری خیر نہیں ہے. اور اب میرے پاس میرے سامنے جو وقت آنے والا ہے وہ انتہائی انتہائی عذاب کا، ہلاکتوں کا، تباہیوں کا، بربادیوں کا وقت آنے والا ہے، والعیاذ باللہ. تو جب وہ پیچھے سے دیا جائے گا اعمال نامہ، اور وہ اس اعمال نامے میں سارا کچا چٹھا درج ہوگا دنیا بھر میں جو کچھ بھی کیا تھا. مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے. تو کہے گا یہ عجیب کتاب ہے کہ جس میں چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں جو موجود نہ ہو. جو چھوٹا گناہ کیا تھا میں نے وہ بھی موجود، جو بڑا کیا تھا وہ بھی موجود، سب موجود ہے. تو جب وہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں آئے گا، فسوف یدعو ثبورا، اس وقت میں وہ دعا مانگے گا اپنی ہلاکت کی کہ بس میں ختم ہو جاؤں کسی طرح، میں موت آ جائے اور میں زندہ نہ رہوں، کیونکہ جو زندگی آنے والی ہے وہ موت سے بدتر ہے. اس واسطے وہ فسوف یدعو ثبورا، وہ ہلاکت کو دعوت دے گا، موت کو دعوت دے گا. ویصلی سعیرا، اور جہنم میں داخل ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، والعیاذ باللہ. اور وجہ کیا بتائی آگے کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ جب اپنے دنیا میں گھر والوں کے درمیان رہتا تھا تو بڑا خوش مگن رہتا تھا. مگن رہتا تھا کیا مانا؟ کہ میں بس دنیا میں جو کچھ حاصل کر رہا ہوں وہ میرے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور میں وہ اتنا میں نے کما لیا، اتنے میں نے پیسے بنا لیے، اتنے میرے بینک اکاؤنٹ ہو گئے، ایسے میری کاریں مجھے مل گئیں، ایسے مجھے کوٹیاں مل گئیں، ایسے میرے بیوی بچے مل گئے،
تو وہاں مسرور رہتا تھا. مسرور رہنے کے معنی یہ ہے کہ دل میں کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا کہ کسی دن مجھے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی ہے. اس کا خیال سے غافل ہو کر مزے اڑا رہا تھا. انہ کان فی اہلہ مسرورا. مشقتیں بھی جھیل رہا تھا دولت کمانے کے لیے، لیکن مشقتیں جھیلنے کے ساتھ دل میں ہر وقت بس یہ دھن تھی اور اس بات پر مگن تھا کہ میں نے جس کام کی مشقت کی تھی اس کا انجام میرے سامنے موجود ہے اور میں خوش ہوں اور میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان مزے کی زندگی گزار رہا ہوں. انہ کان فی اہلہ مسرورا وظن ان لن یحور. اور اس کو گمان یہ تھا کہ اب میں پلٹ کر کہیں اور جانے والا نہیں ہوں. جو کچھ یہ دنیا ہے سو ہے، اور جو آخرت آنے والی ہے اس کا کچھ دھیان نہیں، پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. اور انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس سے غافل تھا. انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. قرآن کہتا ہے کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا کہیں اللہ میاں کے پاس. بلا، کیوں نہیں جاؤ گے؟ ان ربہ کان بہ بصیرا. اس کا پروردگار ہر آن اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کن خیالات میں ہے، کن منصوبوں کے فکر میں لگا ہوا ہے، اور کس طرح زندگی کے اندر اللہ کو بھول کر مزے اڑا رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، اور یعنی فحاشی میں مبتلا ہے، اللہ کے احکام کو بھولے ہوئے ہے. سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا اور وہ خوش تھا اپنی زندگی میں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ موازنہ کیا ہے. مسرور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، خوشی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر جائز حلال طریقے سے انسان روزی کمائے اور جائز حلال طریقے سے زندگی گزارے، اپنے گھر والوں میں خوش رہے، ان خوشی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ ہنستے بولتے بھی تھے، خوش بھی رہنے تھے. خوش رہنا کوئی بذات خود بری بات نہیں ہے، لیکن وہ خوشی جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے، وہ خوشی کہ جس کے اندر انسان اپنے اللہ کو بھول جائے، وہ مراد ہے کہ وہ خوشی تھی دنیا کے اندر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوا تھا. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا، اور بڑی صحیح بات، کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، عیش میں ہوں تو اللہ کو بھولے ہوئے ہوں، اور طیش میں ہوں یعنی غصے میں ہوں تو خدا کا خوف نہیں ہے، اس کو آدمی نہ سمجھے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا. تو وہ عیش مراد ہے کہ یہ مسرور تھا. مسرور ہونے کے کیا معنی؟ کہ خوشی میں مدہوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھا. تو نتیجہ یہ کہ جب آخرت میں پہنچے گا تو سب وہ یدعو ثبورا، ہلاکتوں کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اور وہاں کیا کہا؟ جن کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہاں کا ینقلب الی اہلہ مسرورا. یہاں دنیا میں وہ بے شک اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش بھی رہتا تھا، لیکن ساتھ میں ایک کھٹک دل میں لگی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک خطرہ دل میں لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میرا کیا انجام ہوگا. اس خوف کی وجہ سے جب آخرت میں پہنچے گا تو اعمال نامہ ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جائے گا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے وہ
خوف نکال دیا، جسی کو سورہ طور میں فرمایا کہ انہم کانو فی انا کننا فی اہلنا مشفقین. وہاں جنت میں جا کے لوگ کہیں گے بھائی جب ہم اپنے گھروں میں رہتے تھے، گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے، خوشیاں بھی مناتے تھے لیکن ڈرے سہمے رہتے تھے کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی کسی بات پر پکڑ نہ ہو جائے. آج وہ ڈر اور سہم ختم ہو گیا. تو یہ فرق ہے دونوں میں. وہ بھی خوشی مناتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، یہ بھی خوشی مناتے ہیں، لیکن یہ خوشی مناتے ہیں اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس کر کے، اور یہ خوشی مناتے ہیں اللہ کو بھول کر. تو وہاں جا کر اس کا انجام یہ بتایا. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ عام طور سے قرآن کریم میں جو ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ نیک مومنین کا یا نیک آدمیوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بروں کا، جہنمیوں کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہاں اس صورت میں واحد آیت ہے جس میں اعمال نامہ پیچھے سے دینے کا ذکر ہے. تو اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں بھی پیچھے کی طرف سے لا کے دیا جائے گا. دونوں میں یہ تطبیق ہے. لیکن بعض مفسرین نے یہاں پر ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے اور وہ بڑا دل کو لگتا ہے. وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں جن کو دیا جا رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں جن کو دیا جا رہا ہے، ان میں بائیں جو آدمی کافر ہے، مشرک ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو تو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور ایک مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے، کم از کم کلمہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اور آخرت پر، اس پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اعمال خراب ہیں، اللہ بچائے، گناہوں میں مبتلا ہے، کبائر کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہے. تو اس کو دیا تو جائے گا دائیں ہاتھ ہی میں، لیکن پیچھے سے دیا جائے گا، پیچھے سے دیا جائے گا. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک زندگی عطا فرمائی ان کو تو دائیں ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا، اور جو مومن ہیں تو مسلمان لیکن وہ گناہوں میں مبتلا ہو کر انہیں زندگی گزاری ہے، ان کو پیچھے سے دیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر، شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پیچھے سے دیے جانے والوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ انہو ظن ان لن یحور، اس نے یہ خیال کر رکھا تھا، یہ سوچا ہوا تھا، یا یہ گمان کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ اللہ کے پاس نہیں جائے گا. یہاں یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان یہ تھا کہ واپس نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ کہا کہ خیال نہیں تھا اس کو. تو کیا مانا کہ اگرچہ زبان سے ایمان رکھتا ہو، زبان سے کہتا ہو کہ مجھے آخرت پر ایمان ہے، لیکن خیال نہیں آتا تھا کبھی کہ مجھے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اس خیال نہ آنے کی وجہ سے گناہوں میں لت پت تھا، العیاذ باللہ. تو وہ اس کا اعمال نامہ بھی پیچھے سے دیا جائے گا اور دائیں ہاتھ میں دیا، کیونکہ جو آدمی مسلمان ہو، ایمان رکھتا ہو، لیکن ساتھ ہی برے اعمال میں مبتلا ہو، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہے کہ اس کا خمیازہ اس کو آخرت میں بھگتنا ہوگا. اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، جو رشوت لیتا ہے وہ، جو رشوت دیتا ہے وہ، دونوں جہنم میں جائیں گے. لا يدخل الجنت قطات، چغلخوری کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور بے شمار گناہوں کے اوپر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مسلمان بھی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں تو جائیں گے
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی. جو گناہ کیا ہوگا اس کی سزا اس کو ملنی ہے جہنم کے اندر. یہ اور بات ہے کہ جہنم کے اندر عذاب بھگتنے کے بعد ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوبارہ واپس جنت میں لے جائیں اور پھر ہمیشہ جنت میں رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کر سکتے ہیں اور کریں گے اہل ایمان کے لیے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ جہنم میں العیاذ باللہ کوئی شخص 1 گھنٹہ بھی گزارنا اس کو پڑ جائے، 1 گھنٹہ بھی، 1 گھنٹہ کہتا ہے تو بڑی بات ہے، 10 منٹ 15 منٹ بھی گزارنے پڑ جائے، ناقابل برداشت ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کی عبادت فرمائے. لہذا یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم مسلمان ہو گئے تو بس کلمہ توحید پڑھ لیا تو بس ہمیں چھٹی مل گئی اور جو چاہے کرتے پھرے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف زندگی گزاریں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کریں، رشوتیں لیں، ناجائز ذریعے سے آمدنی کمائیں وغیرہ، تو ہم چھوٹ جائیں گے. یہ قانون قدرت کے مطابق ایسا نہیں ہوگا. آدمی نے جو کچھ کیا ہے اس کو فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، 1 ذرے کے برابر بھی برائی کی ہے تو دیکھ لے گا انسان وہاں جا کے. تو اگر چند لمحے بھی گزارنے پڑ جائیں جہنم میں، اعوذ باللہ العظیم، جہنم کی آگ معمولی آگ نہیں، یہ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے والی آگ ہے. اور ایک مرتبہ جل کے آدمی ختم ہو جائے تو بھی اس کا قصہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا قرآن کریم نے کہ عذاب کی یہ صورت ہوگی کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اگر جلتے جلتے ان کی کھالیں جو ہیں وہ پک جائیں گی تو ہم دوسری نئی کھالیں ان کو دے دیں گے تاکہ لیے ذوق العذاب، تاکہ مزہ عذاب کا چکھتے رہیں وہ. اعوذ باللہ العلی العظیم. تو اس واسطے بھائی فکر آیت جو ہے ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہے کہ خدا کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، کب آنکھ بند ہو جائے، کھڑے کھڑے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے تم اس کی فکر کرو کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے، سامنے سے آئے، اعمال نامہ پیچھے سے نہ آئے. انشاءاللہ امید یہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ کسی مومن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. لیکن اگر پیچھے سے آیا، چاہے دائیں ہاتھ میں آیا ہو، وہ بھی ایک عذاب ہے. وہ اس کو دیکھ کر بھی آدمی یہ کہے گا کہ بھئی ہلاکت ہو جائے، مر جاؤں تو بہتر ہے. یہ چند گھنٹے بھی مجھے اس جہنم میں گزارنا ہم میرے لیے ناممکن ہے. اس واسطے سَسَوْ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وہ گھر میں بڑے خوش وقت گزارا اس نے، لیکن إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خیال نہیں آتا تھا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی یہ آیات کتنی وضاحت کے ساتھ 1400 سال سے ہمیں آپ کو متنبع کر رہی ہے. کسی وقت بھی تمہاری موت کی گھڑی آ سکتی ہے، اور اپنی زندگی کے اندر خدا کے لیے یہ سوچ لو کہ ایک وقت اللہ کے پاس جانا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اعمال نامہ تمہیں پیچھے سے دیا جائے. تو یہ سبق ہمیں دے رہی آیت، اور یہ کہہ کر دے رہی کہ مشقتیں تو تمہیں اٹھانی ہے ہر دنیا کے اندر، لیکن مشقتیں اللہ کے لیے اٹھا لو اور اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں یہ بات اتار دے. آج 23 مارچ پاکستان کے دن منایا جا رہا ہے، جس دن کے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی. اور اس وقت میں ہم نے آپ نے یہ نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان بننے کے بعد حکومتوں کے اندر جو کچھ گڑبڑ ہوتی رہی وہ تو سب کے سامنے ہے، اور ہم حکومتوں کو برا بھی کہتے ہیں، اور حکومتوں کے بارے میں ہمارا گمان اور یہ درست طور پر یہ رہا کہ انہوں نے اپنے فرائض منصبی سے مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کیا. لیکن
میرے بھائیوں، ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تمہارے اوپر حکمران غلط قسم کے مسلط ہو جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو. اور یہ فرمایا گیا ہے کہ نما اعمالکم امالکم، تمہارے جو حکمران ہیں وہ تمہارے اعمال کا آئینہ ہوتے ہیں. تم اگر اچھا عمل کر رہے ہوگے تو اچھے حکمران تمہیں دیے جائیں گے، برا عمل کر رہے ہوگے برے حکمران تمہیں دیے جائیں گے. تو اس واسطے یہ 23 مارچ کا دن مناتے ہیں، اس میں خوشیاں ہوتی ہیں، اس میں جلسے ہوتے ہیں، اس میں تقریبات ہوتی ہیں، اس میں چراغاں کیا جاتا ہے، خدا جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن یہ در حقیقت ایک تجدید میثاق کا دن ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس میثاق کو تازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان ہمیں ایک نعمت کی صورت میں عطا فرمایا، ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، اس کے اوپر اس کی صحیح قدر کر کے اس کے اندر صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاری. جو حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، لیکن ہر ایک شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ جہاں کام کر رہا ہے دیانتداری سے کر رہا ہے یا بددیانتی کے ساتھ کر رہا ہے. دفتروں میں جاؤ، ہم ہی لوگ بیٹھے ہیں دفتروں میں، ہم ہی لوگ تو ہیں جو دفتر چلا رہے ہیں، لیکن کوئی کام کسی کا رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. حرام کھانے کے لیے لوگ منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ حرام خوری ختم نہیں ہوگی، جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی ختم نہیں ہوگی، تمہارے اوپر اچھے حکمران نہیں آ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ فکر پیدا فرمائے کہ ہمارا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ سامنے سے دائیں ہاتھ میں ہمارے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.